بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریف مزری بڑائی کی بریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت اور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور بس پردہ سننے والی اسلام کی معزز امت و خواتین، یہ اللہ کا پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں توحید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. اور اللہ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتاری ہوئی کتاب قرآن حکیم قرآن مجید پر مکمل یقین کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کا جمعہ کا خطبہ جس کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے سورہ ماعون اور ہم، انشاءاللہ العزیز آج کے معاشرے کے لیے، آج کی اس پرفتن دور کے لیے قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر واقعہ ایک نصیحت پیش کرتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے
مشرکانہ عقائد کے دلدل میں، خاندانی رسم و رواج کے دلدل میں، خیالات کے دلدل میں اس طرح سے پھنس گئی کہ اب یہ قوم کسی دوسرے قوم کے لیے رہنمائی تو کیا خود کی رہبری کے بھی قابل نہیں رہ گئی۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پر نظر رکھیں، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کے تراجم پر ہماری نظر ہو، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، قرآن کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کی زینت بنائے رکھیں، تب جا کر کے معاشرہ سدھر سکتا ہے اور سنبھل سکتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک اسلامی اور دینی بیداری پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عملی طور پر پیدا ہوتی ہے، نہ کہ نعروں سے پیدا ہوتی ہے۔ غرض انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سدھار کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی خوشنودی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کو جنت دلانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے 1400 برس پہلے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیتوں کا نزول کرتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے مزدہ سنایا کہ میرا نبی آخری، میرا کلام آخری، جو اس نبی پر یقین کر لے گا اور جو اس کلام کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھے گا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ باتیں ہیں جو مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ باتیں بہت ہوتی ہیں، قرآن کی بات، احادیث کی بات، صحابہ کے واقعات، تمام تر چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود ہمارے اندر کسی قسم کی بیداری پیدا ہوئی؟ کیا معاشرے سے سودی نظام ختم ہوا؟ کیا معاشرے سے لین دین جہیز کی لعنت کی رسم ختم ہوئی؟ کیا معاشرے سے گانے بجانے کی رسمیں ختم ہوئی؟ کیا معاشرے سے خبر پرستی کا نظام ختم ہوا؟ کیا معاشرے سے بدعتیں ختم ہوئی؟ ارے یاد رکھنا عزیزان محترم کہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جو بگڑ کر اپنے آپے سے باہر ہو چلا تھا، ہر طرف ظلم و بربریت کا ننگا ناز تھا، انسان اللہ کی بنائے ہوئے حدوں کو پار کر چکا تھا، انسانوں کے دل، ذہن، سوچ اور فکر کے اندر سے فکر آخرت ختم ہو چلا تھا، اور انسان یہ سمجھتا تھا کہ میری اپنی جو زندگی اس وقت گزر رہی ہے یہی میری اپنی ہے، میں ساری دنیا پر حکمرانی کر لوں گا، اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی شہرت کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے قدموں پر جھکا لوں گا۔ یہ انسان کا وتیرہ اور فلسفہ بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے ماحول میں ایک شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کی آیتوں کا نزول ہونا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے سدھار کے لیے وقتاً فوقتاً جب کبھی انسان اچھے کام کرتا تو ان کی خوشنودی کے خاطر اللہ تعالیٰ آیتوں کا نزول کرتا اور سمجھا دیتا کہ تمہارا یہ عمل بڑا بہترین ہے، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں جنت دینے والے ہیں۔ جہاں کہیں صحابہ کرام یا انسانوں سے لفظ ہوتی تو اللہ تعالیٰ غضب کی آیتوں کا نزول کرتا، جہنم کے واقعات کو پیش کرتا اور کہتا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی حالات کو دہرایا تھا، لہذا سدھر جاؤ انسانوں ورنہ تمہارا مقدر میں جہنم بنا دینے والا۔ اسی ماحول میں اللہ رب العزت نے بڑی جامع اور بہترین سورت قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 107 نمبر کی سورت، جس میں 7 آیتیں اللہ رب العزت نے رکھی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے چونکایا اور ڈرایا لوگوں کو، بتایا کہ کچھ صفات لوگوں میں پیدا ہو جائیں گے تو یاد رکھنا کہ تم ان کے روزوں کی گواہی مت دینا، ان کی نمازوں کی گواہی مت دینا، ان کی صدقہ و خیرات کی گواہی مت دینا۔ اگر یہ صفات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ان کے اندر سے، دلوں سے، ان کے دل و دماغ اور ان کے فہم سے فکر آخرت ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ آیت الذی کی پہلی آیت کا نزول کر کر سمجھاتا ہے اور ساری دنیا کو ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ آیت الذی یکذب بالدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو فکر آخرت کو جھٹلاتا ہے، فکر آخرت کو بھول جاتا ہے؟ کون ہوگا وہ شخص؟ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پہلی نشانی بتائی گئی جس کا یقین آخرت پر حقیقت نہیں ہوتا، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ آج کیا معاملہ ہے قوم کا؟ یہی کہ اس وقت عرب کے وہ لوگ جو اسلام کے آنے سے پہلے جو روایات، جو دستور، جو طریقہ کار، جو اصول ضوابط ان کے اندر تھے، آج اسلام کو آئے ہوئے 1400 برس ہو گیا لیکن مسلمان
صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی یتیم کو دیکھتے آپ اسے خرید کر لیتے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیلا دیتے. سامنے پوچھے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ یتیم کو بلاتے ہو اور بھی اس طرح سے ہاتھ پھیر کر بھیج دیتے ہو, تم کیا جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیمی کسے ہو کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا باپ گزر گیا تھا, میری عمر 6 برس کی تھی, شفیق ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا. ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے کسی یتیم سے پوچھ لیا جائے. یاد رکھنا عزیزان محترم, آج معاشرے کا نظام کیا بتلا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ لوگوں کو مجبوراً یتیم خانے کے نام سے کچھ ادارے قائم کرنا پڑے آج کے دور میں, اور بغیر ماں باپ کے بچوں کے ساتھ یہ باپ جس کا نہ ہو جو غربت اور پسماندگی کی زندگی گزار رہا ہو اسے کسی کے رزق کے حوالے کر دیا جائے اور لے جا کر یتیم خانے میں داخلہ دلوا دیا جائے, چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ جیتا ہو. یہ لعنت ہے قوم کے اوپر جو اس قسم کی حرکات قوم کرتی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر جو ایمان والے اور متقیوں کی صفات بتائی تھی اس میں یہی ڈرایا تھا اور سمجھایا تھا کہ متقیوں کے اندر فکر آخرت ہوتا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے کہا جن کے دلوں میں آخرت ہوتی ہے ان کے صفات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں, وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں, وہ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ معاشرے میں ایک اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی یہی بتائی کہ تم اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز آخرت کو جھٹلاتا ہے, جس کی پہلی صفت فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, ولا یحض ولا طعام المسکین, جو مسکینوں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو باہر نکال دیتے ہیں, کھانے نہیں دیتے, ترسا دیتے ہیں انہیں. آج کیا معاملہ ہے ہمارا, غور کرو تو صحیح. کوئی فقیر اگر گھر پہ اگر آ جاتا ہے تو صاحب خانہ گھر میں موجود ہو لیکن آواز آتی ہے کہ معاف کر لو. عجیب فلسفہ ہے مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شیوا تھا. اور عجیب مسئلہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شادی خانے, بڑے بڑے شادیاں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود, جس میں اچھا کھانا بھی موجود, لیکن اسی مجلس میں کوئی غریب مسکین اگر کئی دن سے جو بیچارہ اچھا کھانا نہیں کھایا, جس کے حلق سے کبھی بریانی کا لقمہ نہیں اتر سکا, جو گوشت نہیں کھا سکا, جس کی زندگی بن ڈبل روٹی یا سموسا یا ساگ پوری ایسی غذائیں جن کی ہوا کرتی ہیں, اگر وہ کسی وجہ سے کسی کی اگر ولیمے کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, ایسا ہم نے کئی دفعہ مناظر کو دیکھا ہوگا. غریبوں پر کوئی پرسان حال نہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے کہا تمام کی تمام دنیا غربت محتاج ہے, فقیر ہے, اللہ ہی غنی ہے, لیکن ایک انسان اپنی چھوٹی کمائی بھی کمائی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ بڑا بے دردانہ سلوک کرتا ہے. لہذا عزیزان محترم دوسری صفت بتائی گئی جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا. یاد رکھنے والی باتیں ہیں, اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ ہمارے ذہن سے نکل چکا. قرآن جب بھی کھولی جاتی ہے اپنے مقصد کے لیے کھولی جاتی ہے. گھر سے پریشانی دور کرنا ہے تو قرآن, صحت اچھی ہونا ہے تو قرآن, تجارت کاروبار میں برکت ہونا ہے تو قرآن, دکان کی افتتاح ہے تو قرآن, مکان کی افتتاح ہے تو قرآن, کوئی بیمار پڑ گیا تو قرآن, کسی کے مرنے کی اطلاع سنتے ہیں تو قرآن. قرآن کو ایسے موقع پر مسلمان کھولنا شروع کر دیا جس کے ذریعے سے مسلمان قرآن کو سمجھنے سے دور ہو گیا. آج شدید ضرورت ہے ہماری کہ ہم قرآن کو بار بار اپنے آنکھوں کی زینت بناتے رہیں. جن کو پڑھنے آتا ہو وہ قرآن کو بار بار کھول کے لوگوں کے سامنے اس کے ترجمے پیش کرتے رہیں. ساری دنیا کے حالات مسلمانوں کے لیے چتاونی دے رہے ہیں. دنیا کے 56 ممالک, طاقتور ممالک, جن کے پاس اللہ نے سونا بھی دیا, پیسہ بھی دیا, زمین سے نکلنے والا ایک تیل جو ساری دنیا کے لیے طاقت بن چکا تھا, لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ آج ایسے ایسے ممالک, مغربی ممالک کے سرداروں کے سامنے اسلام کا سودا کرتے ہوئے, تجارت کرتے ہوئے, نبی کی سنت کو میٹتے ہوئے, رجب جیسا, ذی القعدہ جیسا مہینہ جس کو 4 مہینوں کے اندر حرمت والے
شروع ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت اور غمگسار بن جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مغرب کی سازشوں نے مسلمانوں کے خلاف میں ایسا پروپیگنڈا کر دیا کہ آج تمام کے تمام عرب ممالک پریشان ہیں اس بات سے، تمام کے تمام عرب ممالک پریشان ہیں اس بات سے کہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ اس کی اہم ترین بنیادی وجہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا کر اپنے خاندانی منصوبہ بندی کو اجاگر کر دیا۔ ہر حکمران عرب ممالک کا الا ماشاءاللہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری شخصیت کا بول بالا ہو، اور یتیم اور غریب مسکین صومالیہ کے بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے گروہ جو اطراف کے ملکوں میں رہنے والے ہیں ان کا رخ صومالیہ کی سرزمین پر ہو گیا، اور وہ گدھ آ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک انسان جس کے ہڈیاں پورے نظر آ رہے ہو، جس کا جسم پتلا پڑ گیا ہو، جو ابھی چند سانسوں کا مہمان ہو، وہ گدھ اس کے قریب میں بیٹھا ہوا شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ غریب کا کیا قصور ہے مسلمان کا جو صومالیہ کی سرزمین پر مر رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سرش کرنے والوں کو بھی پیدا کر دیا جو حرمت والے مہینوں میں بھی اللہ کے قانون کو بگاڑ کر ایک عجیب سا فلسفہ پیش کر دیا، جس کی نظیر آج کی تاریخ میں اخبار بتلاتا ہے آج کا کہ سب سے پہلا مرحلہ جو خطرناک عرب ممالک کے خلاف میں سازش کا شروع ہوا تھا، اس کا ایک سرا شروع ہوا کہ لیبیا کا صدر معمر قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے کوئی عیسائی یا یہودی نہیں، ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نبی نے کہا کہ کوئی مسلمان مذاق سے کوئی خطرناک چیز، لوہے والی چیز اپنے مسلمان کو اٹھا کر بھی نہ بتائے، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اس منظر کو بھی کل بتایا گیا۔ افسوس کی بات ہے عزیزان محترم، یہ اس لیے ہو رہا ہے، ایک طرف غم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں اور مسلم ممالک کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ایک طرف ایک بھی سوچ آتی ہے کہ ان لوگوں نے جس وقت اللہ نے انہیں حکمرانی دی تھی غربا کا مدد نہیں کی، غربا و مساکین کا خیال نہیں رکھا، کسی اور دوسرے ملک کی مدد نہیں کی، ساری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، اپنی دولت کے خزانے ان پر نہیں لٹائے، مجاہدین پریشان ہیں، ان کے لیے کبھی دعائیں خیر انہوں نے نہیں کی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیست و نابود کر رہا ہے۔ اللہ کبھی آخرت کے بھلانے والوں کو اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے آیتوں کے اندر کہ اس شخص کا ہرگز ہرگز آخرت پر یقین اور ایمان نہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست بات بتائی گئی سارے محترم۔ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک چتاونی اللہ رب العزت کی طرف سے، جبکہ نماز کے متعلق اللہ نے اپنے کلام میں 700 مرتبہ فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن اللہ اس آیت میں 2 آیتوں میں 3 اور 4 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر رہا ہے، چتاونی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو، اور اللہ کہہ رہا ہے خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ نماز پڑھی بھی جائے اور جہنم رسید بھی ہوا جائے، ناممکن سی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں واضح کر کے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحشات سے، منکرات سے، برائیوں سے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک زبردست نقطہ اللہ نے بتایا، نماز سے غفلت برتنے کا مراد کیا ہے؟ یہی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور فاحشات بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے جھوٹ کا پلندہ بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے غیبت اور چغلی بھی کرتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے چوری بھی کرتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے شراب بھی پیتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے پڑوسی کو ستاتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے رشتوں میں دراڑ ڈالتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے فساد برپا کرتا رہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے شرک بھی کرے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو ہر خرابی ہے
کہ آج معاشرے کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں لیکن معاشرے سے برائی ختم نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، برائی بھی برقرار ہے. نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، شخصیتوں کو اچھالا بھی جا رہا ہے. نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کی جا رہی ہے. اس کی اور ایک مثال یہ بھی بیان کی گئی کہ نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا نہ کرنا، ٹائم کو ٹلا کر نماز ادا کرنا. اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازیوں کی بھی جو نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے، ٹائم ٹلا کر ادا کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں کر دیا. منافقین کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منافقین کئی اوقات میں نماز کو اپنے وقت سے ٹلا کر پڑھا کرتے تھے اور کچھ سجدے مار لیتے، 4 ٹھونگے مارتے اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے تھے. آج معاملہ امت مسلمہ کا یہی ہو گیا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ تشدد، یہ مسلکی اختلاف، یہ روایتوں کی تقسیم مسلمانوں کے اندر ایسا خطرناک بلبلہ پیدا کر دیا کہ آج مسلمان اسلام کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو. سورہ نساء کے اندر 36 کے مطابق اللہ نے واضح کر دیا کہ مومنوں کے لیے نماز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور وہی وقت پر مسلمان مومن نماز کو ادا کر لے. اللہ کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. ان میں سے علماء نے ایک اور لکھا بات جمعے کے متعلق، اللہ علماء نے لکھا اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد شریک ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے سورہ جمعہ کے اندر کہ جب اذان بلند ہو جائے جمعے کی تو اپنی تجارت اور کاروبار بند کر دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، اور جب نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھ چکو تو میدانوں میں پھیل جاؤ، بازاروں میں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو. آج کیا معاملہ ہے ہمارا کہ برسوں سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آج جمعہ ہے یہ بھی معلوم ہے، جمعے کی تیاری کرنا ہے یہ بھی معلوم ہے، مسجد کو جانا ہے یہ بھی معلوم ہے، لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی ہے، دوست احبابی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے. چلو جائیں گے، کیا کرنا ہے، آدھا خطبہ تو مل جائے گا، آدھے خطبے کے بعد نماز تو مل جائے گی. مسلمانوں نے وتیرہ بنا لیا. ایسے نمازیوں کی بھی خرابی ہے جو اپنے نماز سے غفلت رکھتے ہیں. جمعے کے دن 2 رکعت نماز اس لیے قرار دی گئی کہ خطبہ سننا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. جس کا خطبہ نہیں اس کا جمعہ بھی نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازے پر جمعے کے دن فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام اس رجسٹر میں نوٹ کر لیا جاتا ہے. پہلا کون آیا، دوسرا کون آیا، تیسرا کون آیا، 10 نمبر پہ کون آیا، 12 نمبر پہ کون آیا، یہ نوٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی منبر پر خطیب آیا، اذان کی آواز بلند ہوئی، وہ فرشتہ رجسٹر بند کر دیتا ہے اور تمہاری صفوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. ذرا بھلا بتاؤ، فرشتہ تمہارے صفوں میں آ کر رجسٹر بند کر کے بیٹھ جائے اور تم خطبہ شروع ہونے کے بعد میں اطمینان سے متانت کے ساتھ مسجد میں آؤ اور نماز کے ختم تک مسجد بھر جائے، خطبہ جب شروع ہو تو 2 4 5 آدمی رہے اور ہم اطمینان کے ساتھ میں آئے اور گمان رکھیں کہ میں تو ہر جمعہ پڑھتا ہوں. بھائی کوئی جمعہ مس نہیں ہوتا میرا، کوئی نہ کوئی مسجد میں ضرور پڑھتا ہوں، لیکن جمعہ تو میرا ہوتا ہے. یہ خواب خرگوش والی بات. خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں. آج شدید ضرورت ہے ہماری کہ ہم تباہی اور محتاج، خلاش، بیماریوں کا شکار اس ہونے کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے شوق ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے خوف ختم ہو گیا. ہم جینا چاہتے ہیں تو اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں تو اپنے تہذیب پر رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں جینا چاہتے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. اگر وہ زندگی مسلمانوں میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے صحابہ کرام کو مکے کی سرزمین پر بھی نوازا تھا، لیکن
ہجرت کا معاملہ پیش آیا اور صحابہ کرام جب ہجرت کرنے لگے تو لوگوں نے آگے راستہ روکتے ہوئے مال چھین لیا، سواری چھین لی، اولاد چھین لی، بیوی بچوں کو چھین لیا، پیر میں پہنے ہوئے جوتوں کو اتار لیا، اگر لباس دو تھے تو ایک چھین کر ایک کو جسم پر رہنے دیا۔ اتنے خلاص صحابہ کرام جن کے پاس پینے کے لیے ایک چلو پانی نہیں، جن کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے ایک لقمہ کھانا نہیں، جن کے پہننے کے لیے چپل پیر میں نہیں، جن کے لیے پہننے کے لیے ایک سے دوسرا کپڑا نہیں، مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں صحابہ کرام۔ جب وہ خلاشی کی حالت میں مدینے کی سرزمین پر پناہ لیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں جن کا شمار کرتے ہیں، وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بازار کو بتا دیا جائے، ہم تجارت پیشہ آدمی ہیں، تجارت ہماری نس نس میں بسی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کر کھانے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے قانون کو پامال نہیں کریں گے۔ جب یہی صحابہ کرام اللہ کے قانون کو سینوں میں بسائے ہوئے، اللہ کے قانون کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، نبی سے والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جب یہ لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ صحابہ کرام کے جتنا مالدار مدینے کی سرزمین پر کوئی نہیں تھے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہو اور مسلمان چوراستے میں منگتا ہوا نظر بھی آ جائے، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہو، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کی گاڑی پر پیچھے سیٹ پر بیٹھ کر چلے جاتی بھی رہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہو اور مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی بھی کرتی رہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہو، زنا کے اڈے مسلمان لڑکیوں سے چلتے رہے، اور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ اس لیے مجھے اور آپ کو آج پریشان کر رہا ہے کہ ہم نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، نمازوں کی طرف توجہ ہماری ہوتی نہیں، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو بس احسان جتانے کے لیے، سجدے بھی اگر کرتے ہیں تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہمارا تو روش ہی بن چکی ہے آج، اللہ واضح کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے کہا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں کو اللہ سوال کرنے کا موقع دے گا تو جنتی جہنمیوں سے سوال کر کے پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو جہنمیوں کا سب سے پہلا سوال ہوگا ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کی سب سے پہلی صفت نماز کو نہیں ادا کرنا ہے۔ جو بے نمازی ہوں گے وہ جہنم میں تو ضرور چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لفظ کو اختیار کیا ہے، فویل۔ وائل کس کو کہا گیا؟ جہنم کی کون سی کھاٹی ہے، جہنم کا کون سا مقام ہے جس کو وائل کا مقام دیا گیا، نام دیا گیا؟ اللہ اسی وائل کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے خرابی ہے ایسے نمازیوں کی جن کو وائل میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وائل اس وادی کو کہا گیا جو جہنم کے طبقات بنے ہوئے ہیں۔ پہلا طبقہ جلے گا جس کی غلاظت دوسرے پہ گرے گی، دوسرے کا طبقہ جلے گا اس کی مل کر کے تیسرے چوتھے پر گرے گی، پانچویں پر گرے گی، چھٹے پر گرے گی، ساتواں طبقہ جو سب سے نچلا رہے گا جس میں خون اور پیپ کھولتا ہوا رہے گا، جو وادی رون لگاتی رہے گی بھون کی مانند، ایسی وادی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالے گا جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ سدھر جانا چاہیے مجھے اور آپ کو، تڑپ جانا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس میں ڈرا رہا ہے، آخر کیا سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ دنیا کتنے سیکنڈ کی ہے، کتنے منٹ کی ہے، کتنے سال کی ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو مقام اللہ نشاندہی کرا رہا ہے اس کی 100% گارنٹی ہے۔ وہ کب ختم ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، دنیا ختم ہونے کی گارنٹی ضرور ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ نے اشارہ دے دیا ہے اس کا، لیکن وہ مقامات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کا اشارہ اللہ نے کہیں پر بھی نہیں دیا۔ کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ اور دوسری بات اس کے اندر اور ایک آتی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے سے مراد نماز کا طریقے کو لے کر ہوا ہے۔ جو آدمی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق اگر رکوع، سجود، قیام
کہ اگر نہیں کرتا اپنے اپنے بنائے ہوئے جعلی علماء کے تحت اگر جینا چاہتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہے، ایسے نمازیوں کی بھی خرابی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کہ آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بیماری دور ہو جائے، لیکن کبھی سینے پر ہاتھ نہیں بنوں گا بابا، قرض دور ہو جائے، بچیوں کے رشتے لگ جائے، لیکن رفع دین نہیں کروں گا اللہ۔ ارے تیری ایسی نماز کس کام کی ہے؟ خرابی ایسے نمازیوں کی جس نماز میں رکوع صحیح نہ ہو، جس نماز کا سجدہ صحیح نہ ہو، جس نماز میں ہاتھ سینے پر نہ باندھا جائے، جس نماز میں رکوع سے قبل رکوع میں جاتے وقت رفع دین نہ کیا جائے، جس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین نہ بولی جائے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کی، خرابی ایسے نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا عالم تمہارا عالم، تمہارے عالم نے کہا، ہمارے عالم نے کہا، ہمارے پاس ایسا، تمہارے پاس ایسا، تم ایسا کرتے، ہم ایسا کرتے۔ مسلمانوں میں یہی سوالات سے فرصت نہیں رہے گی۔ سب کا امام ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خطیب ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا رہنما ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا لیڈر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور کی بات کو نہ مانیں گے، نہ مانیں گے۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں اگر پیدا ہو تو پھر یاد رکھنا کہ کامیابی قدموں کو چوم لے گی، پھر کوئی تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈرانے کی جرات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اور کرو اس صحابی کو بھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایران فتح کرنے کے لیے نکلے مسلمان۔ کتنی تعداد تھی ہوگی؟ کوئی 1,00,000 2,00,000 کی تعداد تھی؟ کوئی 1,00,000 2,00,000 مجاہدین لڑنے والے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مختصر تعداد، جن کی تعداد کے بارے میں آیا ہے کل 1,500 یا 2,000 کا مجموعہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایران فتح کرنے نکلتے ہیں۔ راستے میں دریا آ گیا، صحابہ کرام رک گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ دریا راستے میں ہے، ملک ادھر ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ ارے چلو بھائی دریا آ گیا، ایک بہانہ تعویل نکال لیں گے، جا کے عمر بن خطاب سے بول دیں کہ جا رہے تھے، راستے میں بڑا تالاب آ گیا، نالا آ گیا یا سمندر آ گیا، بھائی اب آگے جا نہیں سکتے تھے، گھوڑے تیرتے نہیں تھے، واپس آ گئے ہم لوگ۔ ان کے پاس تعویل کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ تعویل نکالنا جانتے بھی نہیں تھے جیسا میں اور آپ آج نکالتے ہیں۔ ان کے پاس صرف یہی تھا کہ رب راضی کیسے ہو جائے ہمارا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں، آگے ملک ہے جہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے، جہاں مجوسی رہتے ہیں، جہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جہاں رسول کے دشمن ہیں، ہم ان کا تعاقب کرنا چاہیے۔ جب تک ایران فتح نہ ہو جائے ہم اپنے گھر کو واپس نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی معاملہ ہوا، صحابہ کرام نے نعروں کی گونج لگائی اور سارے کے سارے صحابہ کرام دریا میں گھوڑوں کو ڈال دیا۔ اسی ضمن میں علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ڈال دیا، ایران کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ ایران کا سب سے بڑا پہلوان جس کا نام رستم، تاریخ شاہد ہے، زمین پر چلتا تو تھپ تھپ کی آواز آیا کرتی تھی۔ اتنا طاقتور آدمی جو پکڑ کر ہاتھیوں کے منہ موڑ دیا کرتا تھا، اتنی طاقت اللہ نے اسے دی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی، ہار ہونا شروع ہوئی ایرانی سپاہیوں کی، مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے، اتنے ماحول کے اندر رستم کو چھوڑا گیا، ایک طاقتور آدمی، بھاری بھرکم، چوڑی چھاتی، لامہ قد والا طاقتور آدمی آ کر تمام انسانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پسلیاں نظر آتی تھی، جن کے ڈنڈ باریک باریک تھے، جن کی گردن بالکل پتلی تھی، اور جو جب لڑتے تو اپنے تہبند کو، اپنی خمیز کو اٹھا کر پھینک دیتے اور تہبند بن لیا کرتے تھے۔ ایک معصوم سا آدمی، کمزور، نحیف، جس کے جسم کے ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے، اے سعد بن ابی وقاص، اجازت دیجئے اس پہلوان کو میں ڈھیر کر دوں گا۔
سوچو یار تم کتنوں سے ڈرتے ہو؟ ایک داڑھی اگر رکھنا ہو تو بیوی سے ڈرتے ہو، داڑھی رکھنا ہے تو سانپ سے ڈرتے ہو، داڑھی رکھنا ہو تو سسرال سے ڈرتے ہو، داڑھی رکھنا ہو تو ماں باپ سے ڈرتے ہو، داڑھی رکھنا ہو تو بیٹوں سے ڈرتے ہو، داڑھی رکھنا ہو تو خاندان سے ڈرتے ہو۔ ارے تم ایک سنت کو اپنے چہرے پر اجاگر نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا بندہ ایک پہلوان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے لا میں اس کا کام کر دوں گا، ہاتھ میں تلوار لی، اجازت ملی اور نعرہ تکبیر کا آواز بلند کی، اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوئی ایک ایمان والے کے زبان سے، رستم پیٹھ کو پاؤں لگا کے بھاگ رہا ہے۔ تاریخ دیکھ رہی ہے منظر کی، چشم فرق سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے نبی کے اس امتی کے جذبے کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر براجمان وہ ایک صحابی تلوار لے کر پیچھے بھاگ رہے ہیں، رستم آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے یہ معصوم صحابی بھاگ رہا ہے کمزور ناتوان۔ رستم کو ٹھوکر لگی، رستم زمین پر گرا، یہ ایمان والا سینے پر کھڑا ہوا اور تلوار لے کر کہتا ہے اللہ کے دشمن، اللہ نے تیری موت میرے ہاتھ میں لکھی ہے، اور سیدھا سیدھا گلے پر جو ہے تلوار کو چڑھا دیتے ہیں۔ ان کے پاس ڈر صرف اللہ کا تھا، کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے پاس نمازوں کی پابندی تھی۔ جنگ ہو رہی ہے، نبی حکم دے رہے ہیں چلو آدھے لوگ آؤ نماز پڑھو، آدھے لوگ جنگ لڑتے رہیں گے، جو نماز پڑھیں گے وہ جا کر کے جنگ لڑیں گے، جو جنگ میں ہے وہ آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اشارہ دیا گیا، تم کو سمجھایا گیا، 1400 برس پہلے واقعات کو دہرایا گیا، لیکن ہماری زندگی میں کیا کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی انقلاب کے بارے میں ہم نے سوچا؟ مسلم معاشرہ کیسا غالب ہوگا کیا اس کے بارے میں سوچا؟ کبھی سوچا کہ ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا تسلیم کر رہے ہیں، ہمیں اصل خدا کی انہیں پہچان کرانا ہے؟ کیا کوئی حکمت عملی سوچی اس معاملے میں؟ کیا مسجدوں کو بھرنا ہم نے سیکھا؟ کیا قرآن کو پڑھنا ہمیں آیا؟ ہر کس نے عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی سے کہا جائے گا، پوچھ لیا جائے گا کہ بھئی کیا بتاؤ تمہارا یقین آخرت پر ہے، تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی ضرور ہے۔ ارے کہاں ہو یار، نہ تو تم نماز کو درست کر سکتے ہو، نہ تم نماز کی پابندی کر سکتے ہو، نہ نماز کو تم صحیح وقت پر ادا کر سکتے ہو، نہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، نہ یتیموں کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہو، دنیا میں ایک اچھا کام تم کر نہیں سکتے، پھر بھی یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور میرا حساب ہونے والا ہے، میں جنت میں جانے والا ہوں۔ کیا جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے اب تک انسانوں کی عمر کو ختم کر رہا تھا، لیکن پورے حالات دنیا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ اب دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کی عمر ختم ہونے سے پہلے اس ماتھے کو اور اس ناک کو رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ڈالنا، پیشانی کو رگڑنا، ناک سے زمین کو صاف کرنا، اور جتنی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کو بہانا اور معافی مانگنا، تو شاید اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں کچھ کمی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ بتائے گا۔ ورنہ یہ تکبرانہ زندگی ہماری جو گزر رہی ہے، تکبر ہے انسان کو، صحت کا تکبر، مال کا تکبر، مکان کا تکبر، گاڑی کا تکبر، شہرت کا تکبر، اپنی طاقت کا تکبر، جس کی بنیاد پر یہی تکبر لے کر انسان دنیا میں جی رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں ایک کوتاہی پیدا ہوئی کہ اللہ کے قانون کو یہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ جو باغی ہوئے ہیں اللہ کے، ان کے سینوں میں اللہ نے تکبر بھر دیا تھا۔ ان جس کے اندر تکبرانہ مزاج تھا، وہ تکبرانہ مزاج کی وجہ سے کبھی نمرود کی شکل میں آیا، کبھی شداد کی شکل میں آیا، کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی ابو جہل کی شکل میں آیا، کبھی عتبہ ربیعہ کی شکل میں آیا، کبھی ولید بن مغیرہ کی شکل میں آیا، اور آج کی تاریخ میں ہم پورے آ گئے، ہم تمام شامل ہو گئے اس کے اندر۔ برائے نام مسلمان ہیں ہم۔ اللہ کے قانون کو لے کر چلنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، معاشرے میں برائی ختم کرنا، اچھائی کو قائم کرنا، اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر تمہارا شمار اور ہمارا شمار بھی کہیں اور ہوگا۔ ورنہ اگر یہ زندگی گزرتی ہے کہ جمعے کو جمعہ مسجدوں کو بھر دیا جائے اور عام دنوں میں مسجدیں خالی دامن ہونے کا شکوہ کرتی رہے، مؤذن روز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز نکالتا رہے، ہمیں اس سے کیا تجارت عظیم ہے،
ہمیں حصے کا پیسہ مضبوط رکھنا چاہیے، کل مصیبت میں کام آتا بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ درس کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، گھر میں جائیے، اطمینان سے فارغ ہو جائیے، اپنی پیٹوں کو زمین پر مت لگائیے۔ تجارت اگر کاروبار ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے روکیے، اللہ کے قانون کو مقدم رکھیے۔ وہ گھر میں جو ترجمے کی قرآن رکھی ہوئی ہے، جس کو برسوں تک ہم نکالتے نہیں، جس کو پڑھتے بھی ہیں تو اپنے مفاد کے خاطر، لیکن آج جا کر کے گھر میں سورہ ماعون نکالیے، سورہ ماعون نکال کر 10 مرتبہ سورہ کو پڑھیے، بار بار دہراتے جائیے۔ کہیں اللہ تعالی ہمارا شمار آخرت کے انکاریوں میں تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہمارا شمار آخرت کے انکاریوں میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ پڑھیے، پتا چلے کہ ہماری زندگی میں کتنی غلطیاں ہیں جو ہم روز کر رہے ہیں، پھر بھی جنت میں جانے کا ہمیں شوق ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کا خطبہ ہم نے اسی ضمن میں منتخب کیا کہ معاشرے اور وقت اور حالات ملک سے لے کر پورے دنیا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مسلمان نہیں سدھرے گا، مسلمان اگر پابند نہیں ہوگا، مسلمان اگر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، مسلمان اگر اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا، مسلمانوں میں جذبہ خیر سگالی پیدا نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھنا ہمارا اور تمہارا شمار فٹ بال بنا دیا گیا۔ وہ گول سے کوئی مارا گول کیپر تو یہ گول میں آ گیا، اس گول سے کوئی لات مارا تو ادھر جا کر کے گر گیا۔ ارے ہم تو امپائر تھے، امپائر کوچ تھے ہم اس دنیا کے، اس دنیا کے امپائر بنا کر بھیجا گیا تھا تمہیں، تم کھلاڑی بھی نہیں رہے۔ اب تمہاری مثال تو زمین پر لوٹنے والے کی بنا دی گئی، اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہوگی۔ افسوس ہوتا ہے جب کبھی مسلمان بستی سے گزرنا ہوتا ہے، جب کبھی مسلمان بچوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، جب کسی مسلمانوں کی تقریب میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جب کسی مسلمان گھر میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑی تکلیف سے باہر نکلنا پڑتا ہے کہ کاش یہ لوگ سدھر جاتے تو بہتر ہو جاتا۔ آج بھی وقت اللہ نے دیا ہے عزیزان محترم، سدھریے، سدھاریے، ورنہ نہ سدھرو گے، نہ سدھارو گے تو پھر خبر ہی ہمارا حساب لینے والی ہے، اور پھر جہنم میں پورا حساب ہمارا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سروں میں، ہمارے دلوں میں فکر آخرت کو پیدا فرمائے۔ اے میرے غفور رحیم، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والا بنائے، غیروں تک قرآن کو پہنچانے والا بنائے۔ اے اللہ جو کچھ بھی نااتفاق ہے ہمارے درمیان میں اسے ختم فرمائے، مسجدوں کو بھرنے والا بنائے، بازاروں کو خالی کرنے والا بنائے۔ اے میرے غفور رحیم، غیبتوں سے زبانوں کو روک لے، چغلی سے زبانوں کو روک لے، جب بھی زبان سے گفتگو نکلے اچھے گفتگو کو ہمارے زبان سے نکال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔